السلام علیکم۔ نئے آنے والے بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر دیں۔ شکریہ۔ قیدیوں میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ولید بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ انہیں ان کے بھائی ہشام اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے رہا کرایا۔ ان کا فدیہ ادا کیا گیا۔ جب وہ انہیں لے کر مکہ پہنچے تو وہاں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس پر ان کے بھائی بہت بگڑے۔ انہوں نے کہا، اگر تم نے مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیا تھا تو وہیں مدینہ میں کیوں مسلمان نہیں ہو گئے؟ بھائیوں کی بات کے جواب میں حضرت ولید بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بولے، میں نے سوچا اگر میں مدینہ منورہ میں مسلمان ہو گیا تو لوگ کہیں گے میں قید سے گھبرا کر مسلمان ہو گیا ہوں۔ اب انہوں نے مدینہ منورہ ہجرت کا ارادہ کیا تو ان کے بھائیوں نے انہیں قید کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو ان کے لیے قنوت نازلہ میں رہائی کی دعا فرمانے لگے۔ آخر ایک دن ولید بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ پہنچ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ ایسے ہی ایک قیدی حضرت وہب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں اسلام لائے، انہوں نے بھی غزوہ بدر میں مسلمانوں سے جنگ کی تھی اور کافروں کی شکست کے بعد قیدی بنا لیے گئے تھے۔ وہب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام عمیر رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ ان کے ایک دوست تھے صفوان رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان دونوں دوستوں کا تعلق مکہ کے قریش سے تھا۔ دونوں اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے اور مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے۔ ایک روز یہ دونوں حجر اسود کے پاس بیٹھے تھے۔ دونوں بدر میں قریش کی شکست کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ قتل ہونے والے بڑے بڑے سرداروں کا ذکر کرنے لگے۔ صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کی قسم ان سرداروں کے قتل ہو جانے کے بعد زندگی کا مزہ ہی ختم ہو گیا ہے۔ یہ سن کر عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تم سچ کہتے ہو، خدا کی قسم اگر مجھ پر ایک شخص کا قرض نہ ہوتا اور مجھے اپنے پیچھے بیوی بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر انہیں قتل کر دیتا۔ معاذ اللہ، میرے پاس وہاں پہنچنے کی وجہ بھی موجود ہے۔ میرا اپنا بیٹا وہب ان کی قید میں ہے، وہ بدر کی لڑائی میں شریک تھا۔ یہ سننا تھا کہ صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نے وعدہ کرتے ہوئے کہا، تمہارا قرض میرے ذمے ہے، وہ میں ادا کروں گا، اور تمہارے بیوی بچوں کی دیکھ بھال بھی میرے ذمے ہے۔ جب تک وہ زندہ رہیں گے میں ان کی کفالت کروں گا۔ عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا پختہ عزم کر لیا اور کہا، بس تو پھر ٹھیک ہے، یہ معاملہ میرے اور تمہارے درمیان راز رہے گا، نہ تم کسی سے اس ساری بات چیت کا ذکر کرو گے نہ میں۔ صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نے وعدہ کر لیا۔ عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر جا کر اپنی تلوار نکالی، اس کی دھار کو تیز کیا اور پھر اس کو زہر میں بجھایا، پھر مکہ سے مدینہ کا رخ کیا۔ مسجد نبوی میں پہنچ کر عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے غزوہ بدر کی باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر ان پر پڑی تو فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ انہوں نے عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھ لی تھی۔ انہوں نے کہا یہ خدا کا دشمن ضرور کسی برے ارادے سے آیا ہے۔ پھر وہ فوراً وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک میں گئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، خدا کا دشمن عمیر ننگی تلوار لیے آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر اسے میرے پاس اندر لے آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً باہر نکلے، تلوار کا پٹکا پکڑ کر انہیں اندر کھینچ لائے۔ اس وقت وہاں کچھ انصاری بھی موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا، تم لوگ بھی میرے ساتھ اندر آ جاؤ، کیونکہ مجھے اس کی نیت پر شک ہے۔ چنانچہ وہ بھی اندر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح پکڑ کر لا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر اسے چھوڑ دو، عمیر آگے آ جاؤ۔ چنانچہ عمیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ گئے اور جاہلیت کے آداب کی طرح صبح بخیر کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمیر، ہمیں اسلام نے تمہارے اس سلام سے بہتر سلام عنایت فرمایا ہے جو جنت والوں کا سلام ہے۔ اب تم بتاؤ تم کس لیے آئے ہو؟ عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بولے، میں اپنے قیدی بیٹے کے سلسلے میں بات کرنے آیا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر اس تلوار کا کیا مطلب؟ سچ بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بولے، میں واقعی اپنے بیٹے کی رہائی کے سلسلے میں آیا ہوں، چونکہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ارادے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی پہلے سے بتا دیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں عمیر، یہ بات نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ کچھ دن پہلے تم اور صفوان حجر اسود کے پاس بیٹھے تھے اور تم دونوں اپنے مقتولوں کی باتیں کر رہے تھے، ان مقتولوں کی جو بدر کی لڑائی میں مارے گئے اور جنہیں ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس وقت تم نے صفوان سے کہا تھا کہ اگر تمہیں کسی کا قرض نہ ادا کرنا ہوتا اور پیچھے تمہیں اپنے بیوی بچوں کی فکر نہ ہوتی تو میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیتا۔ اس پر صفوان نے کہا تھا، اگر تم یہ کام کر ڈالو تو قرض کی ادائیگی وہ کر دے گا اور تمہارے بیوی بچوں کا خیال بھی وہی رکھے گا، ان کی کفالت کرے گا، مگر اللہ تعالیٰ تمہارا ارادہ پورا نہیں ہونے دیں گے۔ عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر ہکا بکا رہ گئے، کیونکہ اس گفتگو کے بارے میں صرف انہیں پتا تھا یا صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ چنانچہ اب عمیر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً بول اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اے اللہ کے رسول، آپ پر جو آسمان سے خبریں آیا کرتی ہیں اور جو وحی نازل ہوتی ہے ہم اس کو جھٹلایا کرتے تھے۔ جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے تو اس وقت حجر اسود کے پاس میرے اور صفوان کے سوا کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا، اور نہ ہی ہماری گفتگو کی کسی کو خبر ہے، کیونکہ ہم نے رازداری کا عہد کیا تھا۔ اس لیے اللہ کی قسم،
آپ کو اللہ تعالی کے سوا اور کوئی اس بات کی خبر نہیں دے سکتا۔ پس حمد و ثنا ہے اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جس نے اسلام کی طرف میری رہنمائی کی اور ہدایت فرمائی اور مجھے اس راستے پر چلنے کی توفیق فرمائی۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے، اللہ پاک کمی کوتاہی معاف فرمائے۔